بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ لوگ واک پہ جاتے, تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ لوگ واک کرتے. یو نو واٹ از دیٹ؟ واک ٹو پیراڈائز ہے. ایک پیراڈائز نجف اشرف سے کربلا, دوسری پیراڈائز کو جا رہا. لیکن زیارت امام حسین کا ثواب دیکھو کہ کیا ثواب ہے. اگر معرفت کے ساتھ مولا حسین کے حق کو جان کے اگر کوئی زیارت امام, پلیز لک ایٹ می, آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. معرفت امام حسین کو جان کے اگر کوئی حق حسین کو جان کے کربلا مولا جو اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو. کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے یار, ہماری ڈیسٹینی ہے ماشاءاللہ. تو جب زیارت کو جاتے ہو, اگر معرفت کے ساتھ, تم صرف ثواب کا بتا رہا ہو, معرفت کے ساتھ کوئی انٹر ہو مولا حسین کے حرم میں, انٹر ہو کے صرف ایک سلام کرے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, اور باہر آ جائے, تو کیسا باہر آتا پتا ہے آپ کو؟ جیسے نیو بورن بیبی. کیا بول رہا یار میں؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ نیو بورن بیبی. جب نیو بورن بیبی دنیا میں آتی ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا؟ سارے گناہ تو ہم نے کیے, وہ تو پاک رہتی, ایک گناہ نہیں ہے, ہر گناہ سے پاک. اس کے دامن میں, اس کی باڈی پر, اس کے اعمال نامے میں زیرو ہے, اکاؤنٹ زیرو ہے. تو اللہ اتنا کرم کرتا. زیارت حسین کی امپورٹنس دیکھو. اگر تم معرفت کے ساتھ جا کے سلام مولا حسین کرو اور حسین کو سلام کر کے زیارت کر کے جب تم واپس آؤ گے نا, تو اس طرح تمہارے گناہ معاف ہوتے جیسے کوئی نیو بورن بیبی کے گناہ معاف ہوتے. اتنا ثواب ہے زیارت امام حسین کا, خالی ایک سلام کر کے واپس آ رہے. لیکن معرفت کے ساتھ کنڈیشنز اپلائی. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ بغیر کنڈیشن کے کچھ نہیں ہے. کنڈیشنز یہاں اپلائی ہوتے, کنڈیشنز اپلائی ہوتے. کیا کنڈیشنز اپلائی ہوتے؟ ہم کو پھر وہ کرنا ہے جو حسین چاہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر نمازوں کو قضا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی؟ نمازوں کو قضا نہیں کر سکتے, پھر بیک بائٹنگ نہیں کر سکتے, پھر رزق حرام نہیں کھا سکتے. Then we have to follow the path of Imam Hussain. If you follow the path of Imam Hussain, you have gone. ہر چیز تمہاری ہے, walk through ہے. اس کے لیے کہا کہ یہ زیارت امام حسین پڑھ کے, اور مولا حسین کی زیارت کے میری طرف دیکھو. مولا حسین کا ہر جگہ کربلا میں دعا مانگو, آپ کی دعا قبول ہوگی. لیکن ذریعہ امام حسین کے پاس, آپ کو معلوم ہے امام حسین کی ذریعہ کیسی ہے؟ غریب کی ذریعہ. ہر امام کی ذریعہ میں اور مولا حسین کی ذریعہ میں تھوڑا ڈیفرنس ہے. ہر امام کی ذریعہ میں اور مولا حسین کی ذریعہ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. ہر امام کی ذریعہ ایسا اسٹریٹ ہے, لیکن مولا حسین کے ذریعے ایسا آ کے ایسا پھیلتی پھر آگے بڑھتی. یہ جو حصہ ہے نا, ایسا آگے بڑھ کے ایسا پھیلنا, یہ جو حصہ سامنے والا حصہ, یہ تحت قبہ ہے, وہ ٹوم ہے, اوپر ٹوم ہے, اس کے نیچے کا حصہ. تحت قبہ لیڈیز میں بھی ہے, جینٹس میں بھی ہے. ہاف پارٹ لیڈیز میں, ہاف پارٹ جینٹس میں. یہ مولا حسین کا سرانہ ہے. جب مولا حسین کا زخمی سر 40 کے دن لا کے دفن کیا گیا تھا. یہ چیز یاد رکھو. یہ ایسی جگہ ہے دوستو, ہمارے علماء میں بہت مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے. وہاں سے عرش الہی کا راستہ, آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جو شخص وہاں جا کے دعا کرے گا, کہیں بھی آپ دعا مانگو کربلا میں, کہیں مولا حسین کے ذریعے کے کوئی بھی پارٹ پہ جا کے دعا مانگو, ہر حصے کی ایک دعا ہے. وہاں جا کے جو دعا مانگتا, بڑے بڑے علماء مجتہدین وہاں پہ کھڑے رہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے. بٹ یو ڈونٹ گیٹ دا چانس, یو ڈونٹ, 40 میں تو چانس نہیں ملتا. وہاں پہ جو دعا مانگو سیدھا عرش الہی پہ جاتی. تحت قبہ بولتے ہیں اس کو, جو مولا حسین کا وہ ٹوم والا حصہ, جو مولا حسین کا سرانہ ہے. اس کے بعد یہ امام حسین کا سینہ. آپ کو معلوم سینے پہ کون دفن ہے؟ جناب علی اصغر, شہزادے علی اصغر. 12 محرم کو جب چوتھے امام نے اپنے بابا کو لٹایا, تو بابا سینے پہ, زخمی سینے کے اوپر اپنے چھوٹے بھائی جناب علی اصغر کی میت کو رکھا.
یہ جو حصہ ایسا پھیل رہا مولا حسین کے ذریعے کا جو وہ حصہ ہے وہ امام حسین کا 35 پیر ہے ادھر، اور وہاں کون دفن ہے؟ وہاں جناب علی اکبر دفن ہے۔ یہ ذریعے کے اندر 3 لوگ ہیں، مولا حسین ہے، شہزادی علی اصغر ہے اور جناب علی اکبر ہے۔ زیارت اربعین پڑھ کے کل 100 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھو کوئی حرج نہیں، 1000 مرتبہ پڑھو کوئی حرج نہیں، minimum 18 times. Tomorrow is the day of اربعین، minimum 18 times کیا کرو؟ یہ سلام پڑھو، 4 سلام جو زیارت عاشورہ کے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، because tomorrow is the day of اربعین۔ یہ سلام صرف کربلا والوں کے لیے سلام ہے، ڈائریکٹ سلام ہے۔ آپ 100 مرتبہ سلام کرو، کوئی مشکل نہیں، آپ کار ڈرائیو کر رہے آپ سلام کر سکتے، آفس میں بیٹھے ہوئے، روم میں بیٹھے ہوئے ہو، واک کر رہے، عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو کل ہر آدمی اپنے بچوں کو بلیک ڈریس پہنانا، بلیک ڈریس کل پہننا، گھر کے ماحول کو بناؤ آزاداری کا، گھر کے ماحول کو بنا مولا حسین کا کل چہلو میں، یہ نہیں کہ کل ٹی وی بھی چل رہا، کل ریڈ شرٹ بھی پہنے ہوئے، ٹی شرٹ بھی پہنے ہوئے اور بڑا ہم سمارٹ بن کے کل نکل رہے، نہیں، آپ صرف انصاف سے مجھے یہ بولو کہ اگر میرے باپ کا چہلو میں، اگر میرے فادر کا چہلو میں، تو ڈے آف چہلو میں کہ کیا میں اس طرح رہوں گا؟ ڈو یو تھنک آئی ول ویئر ریڈ شرٹ پنک کلر؟ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں۔ اب سوچو فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہلو میں کر، اینڈ اف آئی ڈونٹ ڈو تو دین واٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ دین فرام امام حسین۔ جو تم ہم زندہ ہے نا وہ مولا حسین کے کرم سے زندہ ہے، اگر میں زندہ ہوں تو صرف مولا حسین کا کرم اور کچھ نہیں ہے۔ تو میری آپ سے خواہش یہی ہے، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، جو میری مجلس کیسائی جماعت جنیوا سے ریلے ہو رہی کہ کل کا دن سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، یو ہیو ٹائم، آپ گھر میں رہو، نوحے لگاؤ، ماتم کرو، مجلس کرو، مجلس ایک آدمی سے بھی ہوتی، مجلس 1000 1,00,000 سے بھی ہوتی، ڈزنٹ میٹر، نوحہ پڑھنا نہیں آتا، مجلس پڑھنا نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، یو آر آل الون ان جنیوا ان سوئٹزرلینڈ، واٹ یو ڈو، کسی بھی نوحہ خان کا نوحہ لگاؤ، لگا کے کھڑے رہے، پراپر ماتم کرو، مجلس کرو۔ دوستو یو ڈونٹ نو، کل ہر گھر میں اربعین کی مجلس ہونی چاہیے، یہ تو مجلس آج شب اربعین کی ہے، کل ہر گھر میں، اور کل گریا کرو، ماتم کرو، بار بار یہ جملہ بولتے رہو، میں جو آپ کو دے رہا، یہ ہوم ورک دے رہا، اس لیے کہ پہلی دفعہ میں جنیوا والوں کے لیے بول رہا، کیا بولنا؟ کہ السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ جتنی دفعہ پڑھ سکتے مولا حسین کو سلام کرو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ یو کین امیجن کہ کل ڈے آف اربعین میں امام حسین تم کو دیکھے اور دیکھ کے بولے کہ ہزاروں میل دور میرے کربلا مولا سے، ہزاروں میل دور جنیوا میں بیٹھ کے یہ مجھے سلام کر رہا، یہ بچہ سلام کر رہا، بچوں سے سلام کراؤ، چھوٹے بچوں سے سلام کراؤ، یو ول ناٹ بلیو کہ 1 سال کا تمہارا پروٹیکشن ہو جائے گا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ دوستو اربعین اللہ ہم کو اربعین کی زیارت آئندہ سال نصیب کرے انشاءاللہ۔ ہم جائیں کربلا، میرے مولا حسین کو سلام کریں، بہت مصیبت کا ہے۔ بس اربعین ایک بہن کی خواہش تھی، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے، ایک بہن کی آرزو ہے، اور اس بہن کی آرزو ہے کہ جو کنبے کی رونے والی ہے، اس بہن کی آرزو ہے جو کنبے کی رونے والی ہے۔ دوستو مجھے ایک واقعہ یاد آیا اربعین کا، کربلا میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آج جیسا میلینز کی تعداد میں لوگ آتے، شروع سے مولا حسین کی زیارت کو اربعین کے لیے لوگ آتے۔ یہ جو کھانا کھلایا جاتا 3 دن 5 دن، یہ کیوں کھلایا جاتا آپ کو پتہ ہے نا، کہ جب مولا حسین نے زمین کو خریدا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچ کے، جب امام حسین نے زمین کو خریدا تھا تو خریدنے کے بعد
مولا حسین نے بنی اسد والوں کو اس ٹرائب کو ہبا کیا تھا، واپس کر دیا تھا، پیمنٹ کر کے گفٹ کر دیا تھا زمین کو، اور یہ کہا تھا کہ سنو ہم 10 محرم کو شہید ہو جائیں گے، تم لوگ آ کے یہ ظالمین ہماری لاشوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تم لوگ آ کے ہم کو دفن کر دینا۔ آج تک یہ ٹریڈیشن 11 محرم کو 12 محرم کو آج تک بنی اسد کی ٹرائب والے آتے ہیں، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، سامنے سامنے مرد ہوتے ہیں، پیچھے عورتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بچے ہوتے ہیں۔ آج تک یہ کربلا میں عاشورے کا ٹریڈیشن۔ تو مولا حسین نے اس وقت ان کو ہبا کر کے کہا تھا، گفٹ کر کے کہا تھا، سنو ہمارے خبریں بن جائیں گی، گریوز بنیں گی، لوگ ہماری زیارت کو آئیں گے، تو جب بھی میرا زائر زیارت کو آئے اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس کو پیاسا نہیں رکھنا۔ خود تو فاطمہ کا لال بھوکا شہید ہو گیا، خود تو میرا مولا حسین پیاسا شہید ہو گیا، لیکن مولا نے اپنے زائر کا کتنا خیال رکھا، کہا کہ میرے زائرین کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا۔ بس دوستو، کربلا کا ایک بڑا مشہور واقعہ کربلا معلیٰ میں مشہور ہے، 100 برس پرانی یا 150 برس پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں مابین حرمین جو ایسا راستہ نہیں تھا، گھر تھے، لوگوں کے گھر ہوتے تھے۔ وہ کہتا ہے ایک بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا کربلا معلیٰ کا، جو ہر سال جو زائرین آتے تھے ان کو وہ مہمان رکھتا تھا، گیسٹ بناتا تھا، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا 3 دن 5 دن۔ لیکن اس سال اس کے گھر میں بالکل اس کا بزنس زیرو ہو گیا تھا، اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کوئی پیسہ نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور اربعین آ گیا۔ اب یہ بڑا پریشان روز دعا کر رہا تھا، مولا میری مدد کرو، حسین تم میری مدد کرو، آپ کے زائرین آئیں گے مولا، میں ان کو کیا کھلاؤں گا، میں کیسے کھلاؤں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں، ہر سال کھلاتا ہوں، مولا مجھ سے ناراض ہو گئے، مولا مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ اب بس قافلے آنا شروع ہو گئے، 12 15 یا 16 سفر تھی، قافلے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا دل پھٹ گیا کہ کل میرے پاس جو آنے والے وہ لوگ تو کل آ جائیں گے، میں ان کو کہاں رکھوں گا، کھلاؤں گا کیا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اس نے ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جس کے زائر کل آنے والے اسی کے بعد جاتا ہوں، سامنے تو مولا حسین کا روضہ ہے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے۔ وہ سیدھا نکل کے آیا امام حسین کے روضے میں کہ مولا حسین میں آپ ہی کو بولتا ہوں، آپ ہی انتظام کرنا۔ وہ کہتا ہے جیسے میں پہنچا، رات کا وقت تھا، دروازہ بند ہو گیا، بس اس لیے کہ وقت ہو گیا تھا دروازہ بند ہونے کا، دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اب اس کا دل پھٹ گیا، لٹرلی پھٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا، حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا، now where I'm going، کہاں جاؤں گا میں، کہاں جاؤں گا، what I'll do، پلیز مولا کل زائرین آئیں گے، آپ نے بھی دروازہ بند کر، ایک امید آپ سے تھی، آپ نے بھی بند کر دیا، مولا میں کیا کروں گا، میں کہاں جاؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ میری پیٹھ پہ ایک ہاتھ آیا، میں نے پلٹ کے دیکھا، پوچھا کون ہے، تو کہا تو کس کو پکار رہا، تو کہا میں حسین کو پکار، تو کہا کیوں پکار رہا، تو کہا میں اس لیے پکار رہا کہ کل سے زائرین آنے والے، کھانے پینے کا انتظام ہے، بس اناج نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو آنے والے نے کہا گھبراتا کہ چل میرے ساتھ، میں دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کربلا کا رہنے والا ہوں، لیکن امام نے مجھے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا، ایک ایسے گھر میں پہنچا دیا کہ جو بالکل میرے لیے نیا تھا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ سارا اناج رکھا ہوا، گندم رکھے ہوئے، چاول، جو اس وقت عرب کھاتا تھا، ساری چیزیں بڑے بڑے بیگ، گنی بیگز میں رکھی ہوئی۔ کہا کہ یہ لے کے جا، کل جب حسین کا ظاہر آئے تو اس کو کھلا دینا۔ اس نے کہا کہ آپ بڑے مہربان معلوم ہوتے، آپ نے جب اتنا میرا کام کیا تو ایک کام اور کر دو، میں اکیلے کیسے لے کے جاؤں گا یہ سامان، کسی کو بلا کے سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ بس وہ کہتا ہے کہ وہ آنے والے نے کہا کہ علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، اونو محمد آؤ۔ میں نے دیکھا کہ جوان آئے اور آ کر میرے سامان کو لے کے، میرے اناج کے لے کے میرے گھر پہ پہنچا دیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے حرم حسین کے سامنے آیا۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ تم کون ہو، اس لیے کہ میں نے تو حسین کو پکارا تھا۔ تو اس نے آنے والے نے کہا تو کس کو پکارا تھا، کہا میں حسین کو پکارا تھا۔ تو اس نے وہ آنے والے نے کہا میں حسین ہوں۔ عزیزوں سوچو میرا مولا کتنا غریب، آج بھی زائرین کا کیسے خیال رکھتا۔ اربعین حسین ہماری ڈیسٹینی ہے، اربعین کل کا بہت بڑا دن ہے، مصیبت کا دن۔
یہ وہ چہلم حسین ہے دوستو. چہلم ایک بی بی زینب کی خواہش ہے اور کسی کی خواہش نہیں. شہزادی زینب آج 40 کتنی شان سے ہو رہا. آپ کو معلوم ہے کیا جب بی بی زینب پہلی مرتبہ کربلا پہنچی تو کیا اسی طرح مولا حسین کا روزہ تھا؟ نہیں، مولا حسین کا روزہ اس طرح نہیں تھا دوستو، بلکہ امام حسین کے روز قبریں صرف 4 قبریں تھی، 4 گریوز تھی میدان میں. امام حسین کی گریو تھی، جناب حبیب ابن مظاہر، گنج شہیدہ اور دور پہ مولا عباس. پورا کربلا کا میدان سناٹا تھا، کچھ نہیں تھا. جب پہلی مرتبہ آج کتنا رونق ہے میرے مولا حسین کے روزے کی، ایک اتنی روشنی رات اور دن ایک نظر آتا. جب وہ پہنچی بی بی زینب پہلی مرتبہ تو محمل کے پردے کو ہٹایا، تڑپ گئی، دل پھٹ گیا کہ ہائے میرے بھیا کا چہلم ہے. اور چہلم کرنے کے لیے آج کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں ہے. نہ سایہ ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی روشنی ہے. میرے مولا حسین کی کچی قبر رکھی ہوئی تھی. زینب کا دل پھٹ گیا، تڑپ کے کہا کہ ارے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا. چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین. بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. آج جو ملینز کی تعداد میں جا کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بول رہے، یہ شہزادی زینب کی وہ تمنا ہے، وہ آرزو ہے جو بی بی زینب نے 40 کی دن کہی تھی کہ آئے کوئی آئے میرے بھیا کے روزے پر، کوئی آئے میرے بھیا کی لہد پہ. کوئی نہیں ہے دوستو. بس میں آخری حصے میں مجلس میں آ گیا، اسی طرح پرسا دو کہ آج بی بی زینب تم کو دعا دے. چہلم صرف بی بی زینب کا حق ہے اور کسی کا نہیں. شہزادی زینب کے دل کی خواہش تھی کہ میرے ماجائے کا چہلم دھوم سے ہو. اور جب یہ لٹے ہوئے قافلے کو لے کے زینب زندان سے چل رہی تھی، آپ کو پتا ہے جب شام سے بی بی زینب نے چلا تو کیسے چلی کہ مصائب یہی تھے کہ بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا تھا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے کہ ہم بھیا کی مصائب پڑھے مجلس کرے. پہلی مجلس کی بنیاد رکھی. شام کی عورتیں آئی تو ان کو سیاہ لباس کی تاکید کی. وہ لوگ آئے اور بیٹھے. جب خاک پہ بیٹھ گئے تو زینب نے ان سے کہا بیویو سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح ہو گئے، ہمارا بھیا مارا گیا. ایک ایک کی شہادت سنائی. اس کے بعد تبرکات آئے، سر آئے. سب سے پہلے علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے آگے بڑھ کے لے لیا، کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے. پھر قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لیا. علی اصغر کا سر آیا. رباب تڑپ گئی کہ ہائے میرا وہی بچہ. ارے کربلا میں بھی میری گودی اجڑ گئی، شام میں سکینہ رہ گئی. عباس کا سر آیا. ساری بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے. آخر میں مولا حسین کا سر آیا. شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے لے لیا. عزیزو، ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے. 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضا نے کہا ایسے مت بولو، ارے یہ محمد کے سر ہے، ارے یہ زینب کے بچے ہیں. عزیزہ، اس کے بعد چادریں آئی. ایک ایک چادر اٹھا کے بی بی نے ایک ایک کو چادر دی. آخر میں اپنی چادر لی اور پھر سکینہ کی چادر لے کے سکینہ کی لحد پہ رکھ کے کہا کہ بیٹی تمہاری چادر واپس آ گئی، تمہارے گوشوارے واپس آئے. شام کی عورتوں سے کہا دیکھو میری بچی پیاسی ہے، اس کی لہد پہ آنا، چراغ جلانا. بس دوستو، قافلے کو لے کے زینب کربلا پہنچی. میں نے مجلس ختم کر دی، محفل کے پردے کو ہٹایا. جیسا ہی قبر حسین نظر آئی، زینب نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا میرا بھیا کہاں ہے، میرا ماجایا کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، قبر حسین سے لپٹ کے کہا بھیا زینب چہلم کے لیے آئی ہے،
اپنے رخسانے کو رکھ کے کہا بھیا زینب واپس آ گئی، تمہارے پیغام کو پہلا کے بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو لے کر نہیں آئی۔ ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا۔ لیلا لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ اے میرے لال، ارے ماں زندہ رہ گئی، تمہارا جہلم آ گیا۔ جو مصیبتیں گزری وہ بیان نہیں کیا، بلکہ صرف پیغام دے کے بی بی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چوتھے امام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرا عباس کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا، خبر عباس میں زینب گئی، ہاتھ رکھ کے کہا عباس زینب واپس آ گئی لیکن بازاروں میں جا کے آ رہی، ارے میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، مجھے درباروں میں جانا پڑا۔ الہی و سیدی و مولائی، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ ہماری مجلس قبول ہو جائے بی بی کی بارگاہ میں۔ پروردگار اربعین حسین کے عیسائی جماعت جنیوا جو کرین کی صحیح کو ان کی مجلس کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرو، معصومین کی زیارت اور شفاعت حسین ابن علی نصیب۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے بیمار جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔